السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاغنا وأشرفنا ونور عيننا وملجأنا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس پرنور محفل کے لیے میں نے کلام پاک کی جن آیتوں کو اپنے لیے موضوع سخن بنایا ہے، یہ اتنی مشہور ہیں، اتنی معروف ہیں، اور اس کی تلاوت ایک مسلمان سب سے زیادہ کرتا ہے۔ تو آسان انداز میں آسان باتیں کروں گا۔ تو آئیے موڈ بنایا جائے، اپنی زبان کو بھی پاک کیا جائے، اپنے قلب کو بھی پاک کیا جائے۔ آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ صلی اللہ علیہ برادران ملت اسلامیہ، میں اپنی بات کروں پہلے۔ میرا تقریر کا موڈ بنتا ہے تب جب میں علی علی کر لیتا ہوں۔ آپ کا موڈ کیسے بنتا ہے؟ بولیں، میرا تو علی علی کر کے بنتا ہے، آپ کا کیسے بنتا ہے؟ علی
صحابہ کی سنت پر عمل کیا، اپنی محفل کی پیورٹی کو چیک کر لیا۔ یہاں سب عاشق رسول بیٹھے، صحابہ اسی طرح سے اپنی محفلوں کو چیک کرتے تھے، ذکر علی کرتے، اور جب سب جوش میں آ جاتے تو سمجھ جاتے تھے سب پیور بیٹھے ہیں۔ اگر ذرا سا بھی کہیں شکل نظر آتی تو سمجھ جاتے کہ ہماری محفل میں ایک غلط آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آؤ، یہ بتا دیا ہے، اب اس کے بعد کہتے ہیں نعرہ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر دیوانے
से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। मेरे सारे इसी शेर को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है, थोड़ी सी तब्दीली के साथ आपके समातों के हवाले। दरे अशराफ से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। दरे अशराफ से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। मेरे सारे मुरीदों को, मेरे सारे मुरीदों को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। और ये मनक़बत पूरी सुन ली आपने, और नहीं पता कि मुझे आपको मालूम है या नहीं कि ये लिखी किसकी है। कि अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस जिन्हें हम सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म की छतरी के नाम से जानते हैं। मक्ता आपकी समातों के हवाले। ज़माना रूठ जाए गर मुझे परवाह नहीं सैयद। ज़माना रूठ जाए गर मुझे परवाह नहीं सैयद। मेरी इज्जत बचाने को, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरे इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। ब्रादरान मिल्लत इस्लाम, अब कैफ व मस्ती का जो आलम है, इसी में गुम होकर संजीदगी इख्तियार करो। बहुत नारे लगाए हैं हमने। आज़ाद हिंदुस्तान में 75 साल एक ही काम किया है हमने, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। तो क्या है, नारा लगाना और लगवाना। बहुत संजीदगी से कुछ बातें सुन लें और
سنجیدگی کے ساتھ کچھ باتوں میں غور و فکر کریں، کیونکہ ایک بات اچھی طرح سے آپ جان لیں، جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو انسان کنفیوز رہتا ہے۔ اگر کوئی بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں نہ آئے، آدھی ادھوری، تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ شک و شبہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور شکوک و شبہات کے ساتھ زندگی چلانا ترقی ناممکن ہے، سیدھا راستہ ملنا ناممکن۔ تو بھٹکانے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہیں، تو سبھی کہتے ہیں آؤ میری طرف، سب بلانے والے کہتے ہیں آؤ میری طرف، جنت ادھر ہے، آؤ میری طرف، جنت ادھر ہے، آؤ میری طرف، جنت ادھر ہے۔ تو جو ادھر ادھر گئے ہیں جنت ہی کے لالچ میں گئے، کسی نے بھی جہنم کی خواہش تھوڑی نہ کی ہے۔ کون سا بندہ ہے جو جہنم کی خواہش کرتا ہے؟ کوئی نہیں، سبھی جنت کی خواہش میں، تو جتنے فرقے بن گئے سب جنت کی خواہش ہے نا۔ جبکہ حکم کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے کہا نا کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ مسجد کے اندر دین، مسجد کے باہر نکلے تو دین نہیں۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا، کبھی غور کیا؟ جانتے ہو اچھی طرح سے، پر انفیسائز کرنا ہوگا، اپنے آپ کو یقین دلانا ہوگا کہ یہ کانکریٹ کا مکان نہیں، میرے رب کا ہے۔ یہ آپ کو اپنے آپ کو یقین دلانا پڑے گا، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو مسجد جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، ہے نا، ایک پنجابی ہے مسجد جا رہے ہیں۔ آپ کسی نام سے پکارو، اس لیے اب اس پہ کنفیوز مت ہو۔ جب اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو یہ صلاحیت دے دی کہ وہ نہ جانے کتنی زبانوں کا سمجھنے والا بن جاتا ہے، تو جب انسانوں میں، بندوں میں یہ صلاحیت موجود ہے تو پریشان کیوں ہو؟ کسی زبان میں اسے پکارو، تمہاری پکار سنتا ہے۔ یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہا کیا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس نے جب ہمیں علم عطا کیا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ 5 زبان، 10 زبان، 11 زبان، کوئی 20 زبان، اور دنیا میں 2500 کے لگ بھگ زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ کس سے ملا؟ ہمارے رب کی عطا ہے۔ یہاں پہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کیا کہا ہے، مدعا یہ ہے کہ سمجھا کیا ہے، مدعا یہ ہے کہ سمجھا کیا ہے، مسجد کا ہو یا مسجد کا ہو۔ اب یہاں مت بھیڑ جاؤ، مسجد نہیں مسجد ہے، نہیں مسجد ہے، نہیں مسجد ہے، ایک ہفتہ بعد اور ممکن ہے یہیں گروپ بن جائے اور ہم نام بھی دے دیں کہ یہ کون، کہ یہ مسجد والے ہیں، یہ مسجد والے ہیں، نیا گروپ کھڑا کر دیا، بن گیا نا، کیونکہ کانسیپٹ کلیئر نہیں، اور کانسیپٹ کلیئر نہ ہو۔ میں ایک اور ایگزامپل دے دوں کہ اگر کوئی ایک نان مسلم اور ایک مسلم دونوں کھڑے اور میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ صاحب ہم آپ سے ملنے آئے، اچھی بات ہے، بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ تو جو مسلمان تھا اس نے کہا نور الہدا۔ اچھا، تشریف رکھتے۔ اور جو غیر مسلم تھا، ہندو تھا، نہ تم کس لیے آئے؟ کہ آپ سے ملنے آئے، دعا لینے آئے، بیٹھو، نام تمہارا کیا ہے؟ اس نے کہا وید پرکاش۔ ٹھیک ہے، تو اب میں نے اس کے لیے دعا لی، انہوں نے کہا صاحب
تعبیز میں دے دے، چونکہ میں فقط مقرر تو نہیں ہوں، پیر بھی ہوں۔ تو ہمارے پاس دونوں حیثیت سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا صاحب کچھ تعبیز دیتے ہیں، یہ پرابلم گھر میں ہے، لکھ دیا۔ تو جو وید پرکاش تھا، میں نے کہا اس کے لیے یہ تعبیز لکھی، تو میں نے کہا اے نور الہدا ادھر آؤ، لو اپنی تعبیز لے۔ تب وہ کہے گا کیا؟ میں نور الہدا نہیں، میں وید پرکاش ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، تم نور الہدا ہو، تم نور الہدا ہو، وید پرکاش نہیں۔ یہ تم کہہ رہے ہو نا، پر میں کہہ رہا ہوں تم نور الہدا ہو، اور پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں، تم نور الہدا ہو۔ اور جو نور الہدا تھے ان کو میں نے کہا اے وید پرکاش ادھر آؤ، تو وہ آستین چڑھا لیے۔ یار یہ کس پیر سے پالا پڑ گیا؟ یہ مسلمان کو ہندو بنا رہا ہے، ہندو کو مسلمان بنا رہا ہے، اور دونوں تیار نہیں ہیں، دونوں آبجیکٹ کر رہے ہیں۔ بتاؤ ان کا اعتراض صحیح ہے؟ مشکل سوال ہے، یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دوں، میں تقریر اکیلے نہیں کرتا، اور آپ کو کوئی موقع نہیں دیتا تقریر کرنے کا۔ میں ایسا مقرر ہوں جو موقع دیتا ہوں سامعین کو بھی تقریر کرنے کا۔ تو آپ کی تقریر ہاں اور نہ بھی کافی ہے، ہو گئی آپ کی بھی تقریر۔ جب میں آپ سے سوال کروں تو جواب دو، صحیح اور غلط کی پرواہ مت کرو، بیٹھا کس لیے ہوں، اور اصلاح کر دوں گا، بات ختم ہے نا۔ اور گھبراؤ اس لیے نہیں، یہ غیروں کی محفل نہیں، میں تمہارا تم میرے، جب میں تمہارا ہوں تم میرے ہو تو غیریت کہاں؟ جب غیریت نہیں تو شرم نہیں، تو بنا ہچکچاہٹ کے کہیں اور نہیں بیٹھے ہو، اپنی محفل میں بیٹھے ہو، اپنوں میں بیٹھے ہو۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ اپنوں میں اصلاح ہو جائے۔ غیر کے پاس اگر غلط بول دی ہو تو شرمندگی ہوگی اگر کوئی اصلاح کرے گا۔ ساتھ میں یہ بھی کہے گا کیا سکھایا تمہارے علماء نے، کیا سکھایا تمہارے پیر نے، تو وہاں شرمندگی ہو سکتی ہے۔ تو جب میں کوئی سوال کروں تو یہی آپ کی تقریر ہوگی، جواب دو، صحیح ہو یا غلط، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیٹھا ہی اسی لیے نا کہ اصلاح کروں آپ کی، جو اور کسی لیے بیٹھا ہوں۔ یہ میں سوچ رہا تقریر کی دھاک جمانے آیا ہوں، بالکل نہیں، بڑا کم پڑھا لکھا، پر اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے جو سبق مجھے ملا ہے وہی سبق تمہارے سامنے دہرا دوں۔ میرا کوئی کردار نہیں، جو ملا ہے وہ تمہیں دینے آیا، پیار سے لے لینا، اور جو سمجھ میں نہ آئے جھگڑا مت کرنا، پیار سے مجھے ہی واپس کر دینا، میری ذات کو جھگڑے کی وجہ مت بنانا۔ میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں، علی کا بیٹا ہوں، کٹنا برداشت ہے، خود کا، قوم کا نہیں، ملت کا نہیں۔ تمہیں جوڑنے کے لیے ہم کٹنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ فقط ڈائلاگ نہیں ہے، یہ ہماری وراثت ہے، فقط ڈائلاگ نہیں، یہ ہماری وراثت ہے۔ کوئی لے آوے اور دکھا دے، لے آئے کوئی مثال، آج بھی چیلنج ہے، آج بھی چیلنج ہے۔ اب پروپیگنڈے سے کچھ بھی کر لو وہ بات الگ ہے، پر سچ تو سچ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں نے جس کو وید پرکاش کو نور الہدا کہہ رہا ہوں اور نور الہدا کو وید پرکاش کر رہا ہوں، میں نے مذہب نہیں بدلا ہے، میں نے صرف ٹرانسلیشن کیا کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے۔ وید پرکاش سنسکرت ہے، تو اس سنسکرت کے لفظ کو عربی میں کہہ دیا تو نور الہدا ہو گیا، اور نور الہدا کو جب سنسکرت میں کہا تو وید پرکاش، تو مفہوم اور معنی بدلے گا۔ کیا ترجمہ کر دینے سے قرآن بدل جائے گا؟ کیا ترجمہ کر دینے سے
قرآن کے معنی اور مطلب بدل جائیں گے؟ نہیں نا، کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ تو مسجد کہہ دینے سے، مسجد کہہ دینے سے معاملہ نہیں بگڑے گا تب جب اس کی اہمیت کو آپ نہ جانتے ہو، اس کی اصلیت کو آپ نہ جانتے ہو۔ اگر مسجد سے مراد بھی اللہ کا گھر لے رہے ہو اور مسجد سے مراد بھی اللہ کا گھر لے رہے ہو تو پرابلم نہیں ہے، وہ ایک زبان کا ورڈ ہے، فقط ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے زبان کا کام اتنا ہی ہے۔ یہ جھگڑنے کی جگہ ہے لیکن موقع نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں سب بندی کر لی، سب کھڑے ہو گئے۔ تو کس نیت سے کھڑے ہوئے؟ نماز کی حالت کہ بے شک میں اپنے رب کو نہیں دیکھتا پر میرا رب مجھے دیکھتا، یہی ہے نا نیت۔ وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے میری آیت کریمہ پر آ گئے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تم نے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں عہد بھی کر رہے اور رب سے مانگ رہے کہ ان کے نہیں جن پر تیرا عذاب ہے ان سے دور رکھ اور ان کے قریب کر دے، ان کے راستے پر چلا دے جس پر تیرا انعام ہے۔ امام صاحب نے کہا وہاں کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ کسی نے اعتراض کیا کیا؟ آج تک کسی نے کیا؟ مسجد میں؟ اچھا، اس کے بعد جب سنت پڑھی تو خود بھی کہا، امام صاحب نے کہا وہاں بھی اعتراض نہیں، اگر اعتراض ہوتا تو سنت میں نہ پڑھتے، وہاں بھی پڑھا، خود بھی پڑھا، اللہ کے گھر میں پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اقرار کر کے آ رہے نا، اللہ سے مانگ کے آ رہے نا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جس پر تیرا انعام ہے۔ انعام والے کون؟ انعام والے کون؟ انعام والے اللہ رب العزت نے 4 گروہ کو ڈکلیئر کر دیا، یہ انعام والے۔ وہ 4 کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو صالحین میں کون ہے؟ شہداء میں کون ہے؟ صدیقین میں کون ہے؟ وہیں جانے سے روکتے ہو۔ ابھی مسجد سے باہر گئے تو روک رہے ہو، اور مسجد کے اندر ہو تو اقرار، تو کیا مطلب ہوا؟ دین خالی مسجد میں ہے، باہر نہیں، یہیں چھوڑ کے گئے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ ان اولیاء کرام، شہداء، یہ صدیقین کی جماعت کون ہے؟ غوث اعظم، غریب نواز، مخدوم سمنا، یا اولیاء کرام، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ تو مسجد میں کیا کہا؟ اے اللہ انعام والے بندوں کے راستے پر چلا، یہ مسجد میں کہا چلا، اور جب باہر نکلے تو کہا مت چل، مت جا۔ اب آپ یہاں محلے سے نکلے بھائی غریب نواز کا عرس آ گیا، چلو چلتے ہیں، تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہتے مت جاؤ، یہ بھی کہنے والے مل جائیں گے نا، مت جاؤ۔ تو جب ایسا کوئی کہے تو آپ کیا جواب دو گے؟ مسجد میں دین چھوڑ کے آئے ہو، مسجد کے باہر دین کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے کیا مطلب؟ تو کہ جب سورہ فاتحہ تلاوت کی تو کیا کیا پڑھا تھا ذرا بتاؤ؟ سورہ فاتحہ پڑھا کیا کیا پڑھا تھا؟ تو جیسے ہی اہدنا الصراط المستقیم پہ آئے، کہاں
یہاں سے ایک دم. کیا مطلب ہوا؟ تو یہ ہو سکتا ہے ہم چلا کہہ رہے ہیں وہ کہیں دکھا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. چلا اور دکھا کوئی مسئلہ نہیں. چلو یہاں پہ بھی تم سے کوئی پرابلم نہیں. چلا اور دکھا. اب چلو اس کو بھی سمجھے. اتنا پوائنٹ تو سمجھ میں آ گیا نا. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا. اب کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم. مولانا اس کو بھی بتا دو کیا ہے. اس کا بھی مطلب بتا دو. تو جواب تو یہی آئے گا ان کے راستے کو دکھا جس پر تیرا انعام ہے. دکھا ہی آپ کر دو. چلو آپ کا جواب آپ ہی کے منہ پر. انعام والے بندوں کا راستہ دکھا اور انعام والے بندے کون ہیں وہ دکھا دے. ٹھیک ہے سیدھا راستہ کیا ہے یہ دکھا دے اور انعام والے بندوں کا راستہ دکھا دے. یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کرو. علم نور ہے اور یہ دماغ کو روشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس علم کو بندہ اپنی ذات پر لے لیتا ہے. علم حاصل کر لیا ابھی عالم نہیں بنا ہے. ابھی عالم نہیں بنا ہے. اور میں یہاں جتنے ذمہ دار بیٹھے چونکہ عوام بھی اشاروں میں کہہ کے جاتا ہوں. یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے ہم نے عالم بنایا ہے. آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ عالم بنا دیں. کوئی کسی کو عالم نہیں بنا سکتا. اور یہ غلط سوچ نے تکبر پیدا کر دیا. عالمی پیدا کر دیا. ابھی تو نوجوان تھا اس کو لگا میں عالم ہو گیا تو تعلیم پیدا ہو گئی. عالم نہیں بنا. کورس پورا کراتے ہیں. ہم عالم نہیں بناتے کورس پورا کراتے ہیں. عالم تو تب بنے گا جب اس میں خشیت الہی پیدا ہوگا. تب وہ عالم بنے گا. اور خشیت تب پیدا ہوگی جو پڑھا ہے اپنے آپ کو اس میں ڈال لے. تب خشیت پیدا ہونے کے بعد عالم. اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے کورس پورا کیا ہے. تو ہم کورس پورا کراتے ہیں عالم نہیں بناتے. یہ غلط فکر پیدا ہو گئی جس سے آج کے نوجوانوں میں تعلی پیدا ہو گئی. اور اس تعلی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہم کسی سے کم ہیں کیا. ہم کسی سے کم ہیں کیا. یہ فکر کہاں سے آئی. چلو اسی پر بات کر لیں. ہم کسی سے کم ہیں کیا. یہ کب ہوا تھا. ایک مثال دے کر آگے بڑھ جاؤ. جب حجر اسود کعبے کی تعمیر ہو گئی تعمیر نو. جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو تنازع کس بات کا ہوا. ہم کسی سے کم ہے کیا. سبھی تو لگ گئے. ہم کسی سے کم ہے کیا. ہم کسی سے کم ہے کیا. ہم کسی سے کم ہے کیا. اور تلوار نکلنے والی تھی. اور اگر نکل پڑتی تو نہ جانے کتنے برس چلتی. نہ جانے کتنے برس چلتی. لیکن اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. ذہن میں ڈال دیا تو مشورہ آ گیا کہ بھائی دیکھو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے. کل جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو وہ جس کو کہہ دے وہ جو فیصلہ کر دے وہ حجر اسود کو کعبے میں نصب کر دے. اب سب بڑی بے چینی سے جو یہ کہہ رہے تھے ہم کسی سے کم ہیں کیا. پوری رات بے چین ہے. نعرہ نہیں بدلا. نعرہ وہی ہے ہم کسی سے کم ہیں کیا. تو یہ ہم کسی سے کم ہیں کیا. ذرا غور و فکر کر لیں ان کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. یہ مومن کا انداز نہیں. یہ مومن کا انداز نہیں. یہ مومن کا انداز نہیں. ابھی وہی میں کہہ رہا ہوں جن کے اندر یہ چیز تھی کہ ہم کسی سے کم ہیں کیا اور تلوار نکالنے والے تھے مشورے پر رک گئے پر پوری رات انتظار کیا.
اسی نعرے کے ساتھ ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ صبح آنے والے کوئی اور ذات نہیں، وہ ذات ہے جو امین ہے، صادق ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جو ان میں سب سے بہتر ہے۔ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہے بھائی، ابھی نہیں ہے، جیسے ہی دیکھا خوش ہو گئے سب، دیکھا تو خوش ہو گئے۔ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جو سب سے بہتر انصاف کرتا ہے، آنے والا وہ ہے جو ہم میں سب سے بہتر ہے۔ اور جب نبی کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ کون نسب کرے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ چادر منگا، چادر منگائی، حجر اسود کو اٹھایا اور چادر میں رکھ دیا، ٹھیک؟ پھر کہا سب پکڑ لو کونا، جتنے ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ نعرے لگانے والوں سب سے کہا کونا پکڑ لو اور اٹھا لو، اٹھا لیا۔ اس کے بعد جب کعبے کے دیوار تک پہنچے تو نبی نے اٹھایا اور نصب کر دیا، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا، بولنا چاہیے تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے مشورہ مانگا تھا کہ ہم میں کون ہے، ہم میں کون ہے جو حجر اسود کو نصب کرے؟ آپ کو تھوڑی نہ کہا تھا، آپ کو تو فیصل بنایا تھا کہ آپ فیصلہ کرو، لیکن نبی نے جو فیصلہ کیا کوئی چوں نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ نبی تو خود ہی فیصلہ کر دیا اور اٹھایا اور رکھ دیا، پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو جب ابھی تو اعلان بھی نہیں ہوا ہے تو ایمان کیا لائے ہوتے؟ جب اعلان ہی نہیں تو ایمان کہاں لائے؟ ہم تو ایمان والے لائے، جن کے پاس ایمان نہیں نبی پر متحد ہو گئے، سادے نبی پر متحد ہو گئے، اور جن کے پاس ایمان ہے نبی کا نام بھی ہے، نعرہ بھی ہے، پر مختلف ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، شہزادہ مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر۔ غور و فکر کرنا پڑے گا، اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کورس پورا کر کے آئے، ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ جب امپلیمنٹ ہوگا تو خشیت پیدا ہوگی، اور جب خشیت پیدا ہوگی تو کبھی یہ جملہ نہیں نکلے گا کہ ہم کسی سے کم ہیں کیا، کبھی جملہ ہی نہیں نکل سکتا۔ تب یہ جملہ نکلے گا کہ میں تو حقیر ہوں، میں تو بڑا کمزور و ناقص ہوں، اے بھائی تو مجھ سے بہتر ہے، اے بھائی تو مجھ سے بہتر ہے۔ جب ہم اللہ کی عطا سے جب ہمارا دماغ روشن ہوتا ہے تو ہمیں راستہ دکھتا ہے، اور جب اسی روشنی میں چلنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے، علم تین طرح سے، علم کا فروغ تین طرح سے، اور تینوں طریقے ہمیں اپنانے پڑیں گے، کیا عوام کیا خواص، سب کو۔ یہاں آپ کس لیے آئے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ تین طریقے ہیں علم حاصل کرنے، ایک طریقہ یہ کتاب سے علم حاصل کرنا، دوسرا سن کر، اور تیسرا دیکھ کر۔ تین طریقے ہیں علم حاصل کرنے، پڑھ کر، سن کر اور دیکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طریقے عوام کے سامنے رکھے، جو آپ کے سامنے بظاہر موجود ہیں، اور تینوں کی مثالیں موجود ہیں۔ کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ مثالیں تو موجود ہیں۔ صحابہ جب نبی کے سامنے ہے تو پڑھ کر حاصل کیا تھا علم،
کس طرح سے علم حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولے تو دو سسٹم رائج تھا، دو، سن کر اور دیکھ کر، سن کر اور دیکھ کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیتے، جو نبی کہتے غور سے سنتے، اتنی غور سے کہ ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہوتا، اس انداز میں سنتے کہ ایک زبر زیر کا فرق نہیں، اور نبی کو دیکھتے، اور جب کچھ کرتا دیکھتے علم ہو جاتا، اور جیسے ہی علم ہوتا امپلیمنٹ شروع، فوراً صحابہ اسی انداز کو اختیار کر لیتے، میرے آقا نے کیا بس ہمیں کرنا، تو سن کر اور دیکھ، لیکن اور کتابی شکل تو 200 سال بعد آئی۔ تو برادران ملت اسلام، یہ صالحین کی جماعت، اور اچھی طرح سے جان لیں یہ بھی غلط سوچ ہے کہ اولیاء کرام ارے ایسے معمولی لوگ ہو گئے جن پر رب انعام فرمائے اور اپنا راستہ بتائے، وہ معمولی لوگ ہیں۔ اللہ نے تو کہ فرما دیا ہے کہ اللہ جاہلوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ بنا جاہل ہیں ہم بہت بڑکے والے ہیں، آپ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تو جاہلوں کو دوست نہیں بنا، تو اولیاء کرام کیا؟ تو تضاد ہو گیا نا۔ اگر ہم نے انہیں علمی طور پر کمزور مان لیا، صاحب علم تسلیم نہیں کیا، تو تضاد ہے، کیونکہ ولی کا معنی دوست کے اور اللہ کا دوست، تو اللہ تو جاہلوں کو دوست بناتا ہی نہیں، تو جب بناتا نہیں تو دوست کیسے ہوگا؟ اور اگر دوست ہے تو صاحب علم ہے۔ تو یہ بھی ایک خیال، باطل خیال جس نے کنفیوز کر دیا، اور جب کنفیوز کر دیا تو راہ نہیں مل سکی، کیونکہ سب کہتے ہیں آؤ میری طرف، اور جنت کا فوٹو لے کے بیٹھے ہوئے، دیکھو یہ ہے نا یہاں آئے بس چلے آؤ۔ تو برادران ملت اسلام، اب اتنے آؤ آؤ میری طرف، کوئی کہتا ہے آؤ میری طرف، کوئی کہتا ہے آؤ میری طرف، کوئی کہتا ہے آؤ میری طرف۔ میں نے بھی اللہ کے ایک دوست کی بارگاہ میں سنا، اور یہ بات تو صحیح ہے، سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، دیکھ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور پڑھ کر بھی۔ اور تینوں طریقے ہمیں اگر واقعی صاحب علم بننا ہے تو تینوں طریقے، اور وہ عہد جو ہم نے اپنے رب سے کیا اور مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جو تلاوت کر کے آئے ہیں اور مسجد سے اگر باہر لے کے گئے ہیں تو کرنا پڑے گا، سمجھے؟ ورنہ معلوم چلا یہیں چھوڑ گئے، جیسے کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں مسجد میں، اور شاید اسی وجہ سے الگ الگ مسجد جاتے ہیں، ان کو چھوڑنا ہے، جب یہاں پکڑا ہے اب وہاں پکڑیں گے، اب وہاں پکڑیں گے، باہر کی دنیا خالی ہے، تو وہیں جا کے پاکٹ وائز پکڑتے ہیں، ان کی اپنی مرضی، لیکن گئے ہیں جنتی کے لالچ میں، یہ بات صحیح ہے۔ تو سب نے بلایا آؤ ہماری طرف، اب کیسے کہیں کون ہے کس کی طرف؟ تو ایک جگہ سب کامن ہے، کوئی اختلاف نہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ سب ہیں ایک طرف۔ دنیا میں جتنے بھی کلمہ گو ہے ایک معاملے میں ایک طرف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ کس طرف ہے؟ ایک طرف، کس کی طرف؟ وہ ایک کیا ہے؟ تو دماغ میں ہے، سب ہیں کعبے کی طرف۔ بولو کسی کو اختلاف ہے کیا؟ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے کسی کو اختلاف نہیں، سب ہے کعبے کی طرف، تو سب ایک جگہ آ گئے۔ اب چلو کعبے سے پوچھ لیں،
کیا ہے کعبہ سب ہے تیری طرف، تو تو ہی بتا دے تو ہے کس کی طرف، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کس ہے کعبہ تیری طرف سب، تو کس کی طرف؟ تو کعبہ کہتا ہے اگر اللہ نے تجھے نظر دی ہے تو دیکھ لے میں جھکا ہوں کس کی طرف۔ تو آج بھی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جب آپ کعبہ کو دیکھیں گے تو مدینے کی طرف کعبہ جھکا ہوا اب بتاؤ بھائی، اب وہاں کون فتوا دے کعبے کو بھی دے دو؟ اب تو بھائی اس میں جیسے ہی نماز پڑھ کے مدینے کی طرف کھڑا ہوا تو پریشانی ہو گئی، اور کعبہ نہ جانے کے دن سے ایسے ہی کھڑا ہے۔ تب آپ بھی کر رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، یہ تضاد کیوں؟ اس کھڑے ہوئے پر جا کے فتوا لگاؤ، ابھی تو جھوٹا کھڑا ہے۔ میں نے کہا نا کانسیپٹ کلیئر مست ہے، اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو کوئی بھی چل زبان اوپر نیچے کر کے پھنسا دے گا۔ تو جتنا جانو مضبوط جانو، ٹھیک ہے نا؟ جتنا جانو مضبوط جانو، اور جاننے کے بعد عمل کرنا شروع، عمل کرو۔ عمل نہیں کرو گے تو یہ محفل انٹرٹینمنٹ یا منورنجن کی نہیں ہے، ایک نصیحت کر ہم یاد رکھنا، اور دنیا سے چلا جاؤں نصیحت سب کہ جب اس طرح کی محفلیں سجے تو جب گھر سے نکلنا اعلان تم تک پہنچے، چاہے پرنٹ کے ذریعے، چاہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، چاہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، جس طرح سے بھی خبر پہنچ جائے کہ فلاں مسجد میں فلاں مکان پر جلسہ ہو رہا ہے، تو جب گھر سے نکلنا تو اس نیت کے ساتھ نکلنا کہ آج میری جماعت کے گروپ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، گروپ نہیں۔ یہ بھی دھیان میں رکھنا، آج میری جماعت کے علماء اور مشائخ تشریف لا رہے ہیں، میں ان سے کچھ لینے جا رہا ہوں، کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں ان سے کچھ لینے جا رہا ہوں، اور اپنی خواص کی جماعت علماء کی جماعت سے بھی میں معروضہ پیش کروں گا۔ جب آپ کو دعوت ملے اور آپ اس طرح کی بس میں شرکت کی غرض سے گھر سے نکلیں تو آپ بھی اپنی نیت یہ بنا لیں کہ آج میری قوم میری ملت میرے سامنے ہوگی، میں انہیں کچھ دینے جا رہا ہوں۔ آپ دینے آؤ کیونکہ آپ کے پاس دولت ہے، وہ بیش قیمتی دولت جتنا خرچ کرو اتنی بڑھتی ہے، دولت ہے علم کی دولت۔ تو اللہ نے اپنی عطا سے نبی کے قدموں کے صدقے، اپنے ولیوں کے صدقے، جو علم کی دولت یہ نعمت آپ کو عطا کی ہے، تو نیت کر کے نکلیے کہ آج دینا ہے، جب کر بانٹنا۔ آپ جب گھر سے نکلو تو یہ سوچ کے نکلنا لینا ہے۔ اب ذرا سوچو کتنا پیارا لینا دینا ہے، کتنا پیارا لینا دینا ہے۔ کاروبار یہ کر لو بھائی، دنیا بھر کے کاروبار کیا ہے، ایک کاروبار یہ بھی کر لو، علماء سے لینے کے لیے آؤ۔ نیت اچھی ہوتی ہے یہ جان لینا، دشا اگر صحیح ہے، دشا اگر تبھی بدلے گی جب دشا صحیح ہے، دشا صحیح ہے تو دشا صحیح ہے۔ اگر سیدھے راستے پر آپ ہیں، انعام والے بندوں کے ساتھ ہیں، تبھی آپ کی دشا بڑھیا ہوگی، یہاں بھی، زمین پر بھی اور زمین میں بھی، ٹھیک ہے؟ میدان حشر میں بھی
سب جگہ دشا بڑھیا ہو جائے گی جب دشا صحیح ہو، راستہ طریقہ۔ اسی لیے ان اولیاء کرام راستے کو، ان لوگوں کو، اس گروہ اہل طریقت بھی کہا گیا، اسی بنیاد پر طریقہ راستہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ کو بہکایا جاتا ہے، بہت سے سوالات ایسے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو معاملہ خراب۔ اب جیسے ایک صاحب نے کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کہتا ایصال ثواب تو گھر سے بھی ہو جاتا ہے، پھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھ گیا، یہ بھی وہی ہے کہ مسجد میں کہہ کے آئے ہیں چلا دکھا، اور باہر نکل کے کہہ رہے ضرورت کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اقرار بھی کر رہا ہوں پھر انکار بھی کر رہا ہوں، کیسے تضاد ہے تمہاری زندگی میں؟ چونکہ علم کی دولت تو دیکھ کر بھی حاصل ہوتی ہے، تو کون سا دکھا مانگ رہے ہو بھائی؟ دکھ نہیں رہا، ان کا راستہ دکھ نہیں گا، اب بھائی تبھی تو دیکھو گے، اگر صحیح طریقے سے دیکھو گے تو اس میں سب کچھ نظر آئے گا، اس میں یہ بھی نظر آئے گا پیر کی خدمت بھی، اس میں اللہ کے بندوں کی خدمت بھی، اس میں تبلیغ بھی نظر آئے گی، خدمت بھی نظر آئے گی، اخلاص بھی نظر آئے گا۔ اور خالی دیکھ کے اگر بیٹھ گئے تو فائدہ کیا ہے؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک انسان عالم نہیں بن سکتا جب تک حاصل کردہ چیز کو اپنی ذات میں اتار نہ لے، کیونکہ قرآن کہتا ہے عالم وہ ہے جس کے قلب میں خشیت الہی ہے، صرف قرآن کی ڈیفینیشن کو ایکسپٹ کرنا، تو کو کاٹ نہیں سکتا، یہی ریئل ڈیفینیشن ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، وقت کافی ہو رہا ہے، بس صرف ایک چیز کا جواب دے کر، کیونکہ کم وقت میں بہت سا خیالات یا یہ ایسا عنوان ہے کہ بولتے چلے جاؤ معاملات آتے جائیں گے۔ کیسا بات جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی اگر کوئی چلا جائے تو آپ کو پریشانی کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ کل اگر جاتا تو فائدہ ہے، میرا بالکل فائدہ ہے، فائدہ کہ کیا فائدہ؟ میں نے کہا بھائی یہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کا ایک مرید کافی لمبا سفر کر کے آیا، گرمی کا موسم، اور وہ پسینے میں تک، اور وہاں کے زمیندار جو تھے وہ بھی ان کے مرید تھے، پیر صاحب کے، وہ بھی گھر، تو وہ پنکھا لے لیا، پیر صاحب بڑی محبت کے ساتھ پیر ہے، اور پیر اور مرید کے درمیان یہی تو ایک رشتہ ہے، محبت ہے، تاکہ تھوڑی نہ کچھ ہے، لیکن یہ بھی کھل جاتا ہے۔ ارے بھائی جس سے آدمی محبت کرے گا تو ذکر بھی تو کرے گا، ہے نا؟ تو محبت ہے تو ذکر ہے، اور جتنا زیادہ ذکر ہے اتنا ہی زیادہ محبت ہے، دونوں ایک دوسرے کے باعث برسا ہے، محبت ہوگی تو ذکر ہوگا، اور ذکر سے اور محبت ہوگی، دونوں کو ہوگا نا۔ کبھی پریشان بھی آتے ہیں لوگ، گھر پر پیر کرتے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں نہیں، پیر کرتے ہیں، بھائی محبت کا اظہار ہے، بھائی جس کے دل میں محبت ہوگی وہی تو کرے گا۔ جیسے ہم سنیوں کو ہماری جماعت میں یہ خالی نبی کرتے ہیں، اللہ اللہ نہیں کرتے، تو یہاں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اس لیے ان کو الگ لگتا ہے، ورنہ دراصل نبی کرنا بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ یہ کبھی پھر اس عنوان پر گفتگو کروں گا، اگر بہک جاؤں گا تو لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلام، تو زمیندار صاحب پنکھا جل لیں، تو مرید یہی سوال لے کے وہاں پہنچ گیا، تو میں نے ان کو یہ واقعہ سنا ہے، کہ چلو ہم اپنے ہی بزرگ کی مثال تمہارے سامنے رکھ دیتے، یہی سوال لے کے پہنچا تھا کہ حضرت ایصال ثواب تو گھر سے بھی ہو جائے گا، کیا بالکل ہو جائے، پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بیٹھا لیا وہ پسینے سے تر، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا قریب آ گیا، تو اپنی چرپائی کے قریب آ گیا۔ اب جب قریب آ کے بیٹھا تو پنکھے کی ہوا لگی،
زمیندار صاحب جو پنکھا چل رہے تھے اس کی ہوا لگی، جب ہوا لگی تو پسینہ خشک ہوا، اور جب پسینہ خشک ہوا ٹھنڈک ملی تو تھوڑا خشاش ہو گیا، تھکن بھی دور ہو گئی۔ اب مسکرا کے بات کر رہا، پہلے ہاتھ کے بات کر رہا، اب ہوش و حواس بھی درست ہو گئے۔ تب پھر پیر صاحب نے کہا ہاں بتا بیٹا کیا کہہ رہا تھا؟ تو کہا حضرت یہ سوال تھا میرا کہ سارے سوال جب گھر سے ہو جاتا ہے تو پھر وہاں جانے کی ضرورت ہے؟ ہاں بیٹا یہ بتا، جب تو میرے دروازے پہ بیٹھا تھا تو ملاقات تو ہو گئی تھی، تب تیری حالت کیا تھی؟ پسینے میں تب تھی، راحت نہیں مل رہی تھی، دیکھ تو نے لیا، ملاقات بھی ہو گئی لیکن پریشان تھا۔ جب میرے قریب آیا تو تجھے راحت ملی کہ نہیں ملی؟ کہاں ملی؟ کیسے ملی؟ کہ زمیندار صاحب پنکھا نکل رہے تھے، اس کی ہوا مجھ کو بھی لگی تو میرا پسینہ سوکھ گیا۔ ان کا کیا یہ بتا وہ پنکھا زمیندار صاحب تیرے لیے جل رہے تھے میرے لیے؟ تیرے لیے جل رہے تھے یا میرے لیے؟ کہا حضور آپ کے لیے۔ کہا جھلا میرے لیے، پر ہوا تو تجھے بھی ملی، ہوا تو تجھے بھی ملی، اور جو ملی اس سے تجھے راحت ملی۔ یہ بتا ملا کہ نہیں ملا؟ کہا تو سن، اللہ کا دوست جس مقام پر ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جب تو وہاں پہنچے گا تو اس رحمت کی بارش کی چند چھینٹیں تیرے بھی دامن میں آ جائیں گی۔ برسی تو ولی کے لیے ہے پر اس کے اثرات تیری طرف بھی آئیں گے، چھینٹیں تیری طرف بھی آئیں گے۔ تو اشارے ثواب بھی کر اپنے گھر سے، اور جب کبھی موقع ملے ان ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جا تاکہ رحمت کی چھینٹیں تیرے چاہے سن کر حاصل کرو، چاہے پڑھ کر حاصل کرو، اور چاہے دیکھ کر۔ آخری بات سرکار غریب نواز یہ بتاؤ جب آئے کس کو پڑھاتے بخاری؟ بتا دو یار۔ اور اسی وجہ سے سرکار غریب نواز کو کوئی فتویٰ نہیں ہے کیونکہ کوئی بخاری پڑھنے والا نہیں ہے، وہ بھی نہ بچتے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو دوستو کس کو حدیث پڑھاتے، کس کو قرآن پڑھاتے؟ وہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کی معرفت بھی نہیں، نبی کی بھی معرفت نہیں، نہ ہمارے نبی کو جانتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ حدیث کو جانتے ہیں۔ اور علم حاصل کرنے کا دو طریقہ تو وہاں پہ ہو گیا، نہ پڑھا کر ان کو علم ہوا، نہ سنا کر، کیونکہ موقع ہی نہیں ہے پڑھانے کا بھی نہیں اور سنانے کا بھی نہیں، تو پھر کیا کیا؟ یہ 90 لاکھ آئے کہاں سے؟ آئے کہاں سے؟ دیکھا کے دیکھتے گئے، علم ہوتا رہا، دماغ روشن ہوتا رہا، راستہ دکھتا رہا، اور چلتے گئے۔ اے غریب نواز آپ کا چلنا اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ چلا لو، آپ کا جھکنا اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ جھکا لو، آپ کا سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی اپنے ساتھ سجدہ کروا لو۔ اے غریب نواز آپ کا دسترخوان بچھانا ہمیں اچھا لگتا ہے، اپنے دسترخوان میں بچھا لو۔ دکھاتے گئے، بٹھاتے گئے، اور ایک ہی نعرہ تھا، آؤ آؤ آؤ۔ ہم خانقاہی لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے، آؤ آؤ آؤ، بھاگو بھاگو نہیں، ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہے، آؤ آؤ آؤ۔ ارے جو بیٹھے تھے، اب ذرا سا اگر ہم سوچ لیں، کیا میری ذات، کیا میرا علم، کیا میرا تقویٰ، میری پرہیزگاری، میری پاکی کیا غریب نواز سے زیادہ ہے؟
دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں زیادہ ہے اب تو ان کے سامنے حقیر کوشش کر رہے ہیں تو کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی پاک صاف ذات جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ پاک، جس راستے پہ چلتے وہ راستہ پاک، یہی ہے نا عقیدت اور محبت کی، یہی کہتے ہیں اور یہ سچائی ہے، کوئی اندھ وشواس نہیں ہے نا۔ ان کے سامنے بیٹھا تو جس کا ظاہر بھی ناپاک، جس کا باطن بھی ناپاک، پر میرے غریب نواز ناپاک نہیں ہوئے، انہوں نے یہ نہیں کہا بات یہاں سے میری جگہ بیٹھ گیا میری جگہ ناپاک ہو جائے گی، تو میرے قریب بیٹھ گیا میں ناپاک ہو جاؤں گا، کیا کہا؟ اگر کہا ہوتا تو اتنے نہیں ہوتے، کیا مجاز نہیں ملا؟ کیا اس عمل سے مجاز نہیں ملا؟ جو دکھا رہے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمیں جب دیکھا نہیں تو چلیں گے کیسے؟ خالی پڑھ کر یوں ہی کر دیا تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ عمل، اپنی عمل کی دنیا۔ تو دوست، ایک عالم دین کہیں بھی کھڑا ہو آپ کے لیے پیغام، فوٹو کھینچ کے کمنٹ مت لکھو یہ امام صاحب کے پیچھے اب نماز نہیں ہوئی، یہ مولانا صاحب اب مولانا نہیں رہ گئے، یہ کہیں بھی نظر آ جائے علماء گرجا گھر کے سامنے ہو، کسی مندر کے سامنے ہو، کسی پنڈت کے ساتھ کھڑے ہو، کسی پوپ اور پادری کے ساتھ کھڑے ہو، فوٹو کھینچ کے پروپیگنڈا مت کرو، یاد رکھنا، کیونکہ یہ آپ کو ہم روکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ترک اور بدعت میں پھنس جاؤ، لیکن یہ صاحب علم یہ کھڑے ہیں نا تو یہ ماننا کہ اکیلے نہیں گئے، دین محمدی ساتھ لے گئے، لے کے گئے دین محمدی ساتھ لے کر گئے، اور جس کے ساتھ کھڑے ہیں نا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا اسے دین محمدی کی ضرورت نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو پہنچائے گا کون؟ ہمیں پہنچانے والے کو کٹھرے میں کھڑا کر رہے ہو، کمیٹی بلاؤ امام نکالو ابھیان چالو، مدرسے کی کمیٹی بلاؤ مولانا کو نکالو، کیا تماشا ہے؟ کیا تماشا ہے؟ تو نہیں کرنا ہے، عزت کرو، عزت کرو، محبت کرو، یونائٹ ہو جاؤ، یہ تو آپ کو سکھایا جائے گا، جو گھر سے ہی سارے ثواب کر لو جانے کی کیا ضرورت ہے، بہت سے ایسے پوائنٹس دیے جائیں گے، جیسے کہتے نا یار یہ 11 دیگ پکاتے ہو، اتنا لنگر کھلاتے ہو، پک گیا سب نے کھایا، سبحان اللہ ماشاءاللہ کر کے سب چلے گئے گھر، فائدہ کیا ہوا؟ اس سے تو اچھا ہوتا کہ کسی غریب انسان کی 1 مہینے کی دوا اس پیسے سے خرید کر دے دیتے، یہ بات ہوتی نا۔ اب آپ کی سمجھ میں آئے گا یار بات تو صحیح کہہ رہا، سب آئے کھا پی کے چل دیے تو 1 مہینے کی دوا دے دیا جائے، ہے نا؟ تو برادران ملت اسلامیہ یہاں آدمی پریشان ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے بہت جائے، تو مضبوط رہو، جب کوئی کہے ایسا نا تو نیکی سے نیکی کو نہیں کاٹا جاتا، نیکی بدی کو کاٹتی ہے، نیکی نیکی کو نہیں کاٹتی، لیکن اب سوچ لو کتنے بڑے شادر ہیں کہ نیکی سے نیکی کو کاٹ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ شادرانہ چال ہوئی نا، نیکی سے نیکی کو کاٹنا شروع کر دیا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی 11 بناتا ہوں 11 ہی بناؤں گا، اب بتاؤ کس کو دوا کی ضرورت؟ یہ بتاؤ نا، تمہیں بڑی فکر ہے نا، ایک غریب کی دوا ہو جائے، بتاؤ کہ دوا کس کی ضرورت ہے؟ میں اس کی دوا بھی پہنچاؤں گا، میں اس کی دوا بھی پہنچاؤں گا، یاد رکھنا تم اپنی ضرورت بڑھا دو رب دینا بڑھا دے گا، تم اپنی ضرورت تو بڑھاؤ، اس کا کام کرنا شروع کر دو تو وہ اپنا کام روکے گا، کیا بولو؟ اپنا رب، ہمارا رب اپنے کام کو روک دے گا، اسی نے تو کہا ہے غریبوں کی مدد کرو، کیسے کریں گے؟ دے گا نہیں تو مدد کیسے کریں گے؟ تم شروع تو کرو، نیت تو کرو، دینے والا وہ ہے جو
نیکی سے نیکی کو مت کاٹو، نیکی سے بدی کو کاٹو۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت دامن گیر ہے، رکنا پڑے گا۔ تو چلو کل گفتگو کریں گے اوپر، ہے نا، اوپر ہی جا رہا ہے نا فتح پور۔ کل پھر انشاءاللہ جس کو موقع ملے آئے، تشریف لائیں، شاید اسی کو عنوان بناؤں اگر کہا جائے گا، پھر کسی اور عنوان پر گفتگو ہوگی۔ بس اتنا ضرور چاہوں گا جتنا بھی بولا اگر سمجھ میں آ گیا عمل کرنا شروع کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔